الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ معزز سامعین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی توضیح، تشریح اور ان کے معنی کے بیان کے اس سلسلے میں، اور یہ اس سلسلے کا چوتھا حلقہ ہے، اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے 4 عظیم ناموں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نام ہے الخالق، دوسرا نام ہے الخلاق، اور تیسرا نام ہے الباری، اور چوتھا نام ہے المصور۔ یہ چاروں کے چاروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم نام ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تخلیق اور بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنا اور وجود بخشنا، اور اسی طریقے سے صورتیں بنانا، تصویریں بنانا، اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک کر کے ہم ان ناموں کی وضاحت کریں گے باذن اللہ۔ سب سے پہلے تو ان سارے ناموں کا معنی اختصار کے ساتھ جان لیں۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، وجود بخشنے والے کو، اور خلاق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پیدا کرنے والا، کثیر الخلق، جس کی مخلوقات بہت زیادہ ہوں۔ اور الباری کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے وجود بخشنا، یعنی ایک تو ہے کہ بنانا، وجود بخشنا، اور ایک ایسی چیز بنانا کہ جس کی مثل کوئی چیز پہلے اور موجود ہی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام الباری ہے کہ اس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے، کسی نمونے کے، اس نے انسان کو اور اس پوری کائنات کے نظام کو، ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہ الباری ہے۔ اور چوتھا نام ہے المصور۔ مصور کا معنی ہوتا ہے تصویریں بنانے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کی صورت بنائی ہے، اس کی جو شکل اس کو عطا کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ المصور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ چاروں نام قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں۔ 3 نام تو سورۃ الحشر میں آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور، کہ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ 3 نام تو سورۃ الحشر کے اندر آ گئے، اور ایک نام جو ہے وہ سورہ حجر میں آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو رب ہے وہ خلاق ہے اور علیم ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں چاروں کے چاروں نام قرآن کریم سے ثابت ہیں، الخالق، الباری، المصور اور الخلاق۔ اب ان میں سے ایک ایک کر کے وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الخالق اور الخلاق، یہ دونوں نام ہیں۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور خلاق اس میں زیادہ مبالغہ ہے، یعنی جس کی مخلوقات کثیر تعداد میں ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا مخلوق ہے۔ زمین و آسمان کا پورا نظام، یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اور اس کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اس کی مخلوقات کی بہت زیادہ کثرت ہے، تو وہ خالق بھی ہے اور خلاق بھی ہے۔ خالق اور خلاق یہ دونوں نام سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ خلق کا کیا معنی ہوتا ہے۔ خلق تو خلق کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں، خلق کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے تقدیر۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا اور یہ سوال پیدا ہوگا، بھئی ہم نے تو آج تک خلق کا یہی معنی سنا ہے کہ پیدا کرنا۔ خلق کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا، وجود میں لانا، پیدا کرنا۔ یہ بھی خلق کا معنی ہے، یہ دوسرا معنی ہے، یہ ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے۔ لیکن خلق کا ایک اور معنی بھی ہے جو ہے تقدیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کی جو اساس ہے اور جو بنیاد ہے وہ تقدیر ہے نا، تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا نام ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تحریر کر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے، اس کو وجود میں لانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو تخلیق کیا اور کہا اکتب، لوح محفوظ میں لکھو۔ اس قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں یا رب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اے قلم جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ میں تمہیں بتاتا جاتا ہوں، وہ میرے علم میں ہے اور وہ تم لکھتی جاؤ۔ تو قلم نے سب کچھ نوشتہ تحریر میں لے آئی اور وہ لوح محفوظ میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ جو کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ اسی لیے یہ جتنی بھی موجودات ہیں ان کی جو اصل ہے وہ تو وہ تقدیر ہے جو وہاں پر لکھی ہوئی ہے، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، ہم بھی وجود میں اسی کے مطابق آئے ہیں، اور جو کچھ اس کائنات میں رونما ہو رہا ہے وہ اسی کے مطابق ہی وجود میں آ رہا ہے۔ لہذا خلق کا ایک معنی ہے تقدیر، اور خلق کا دوسرا معنی وجود بخشنا اور عدم سے وجود میں لے کر آنا۔ یعنی ہم سب اور یہ پوری کائنات پہلے کیا تھی؟ معدوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کو وجود میں لے کر آیا۔ یہ نہیں تھی پھر بن گئی، پھر ہو گئی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وجود دے دیا، ہم دنیا کے اندر آ گئے۔ تو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق کا دوسرا معنی ہوا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا انسان بھی تخلیق کرتا ہے؟ ہاں انسان بھی تخلیق کرتا ہے، انسان بھی بہت ساری چیزیں تخلیق کرتا ہے، جیسے مثلا انسان کرسی بناتا ہے، انسان میز بناتا ہے، انسان گھر بناتا ہے، انسان بلڈنگز بناتا ہے، تو انسان بھی تو تخلیق کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں فرق ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ اس بات پر اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر ہی نہیں ہے۔ ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ اب انسان نے اگر کرسی بنائی تو کیا لکڑی بھی انسان نے بنائی ہے؟ نہیں، لکڑی تو اللہ نے زمین سے نکالی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو تخلیق کرتا ہے وہ در حقیقت کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحویل الشیء الی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دینا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن در حقیقت تخلیق اللہ ہی کرتا ہے، عدم سے وجود میں اللہ ہی لاتا ہے۔ بھئی لکڑی تو اللہ نے بنائی ہے، ہاں مٹی تو اللہ ہی نے بنائی ہے، پھر اس سے آگے انسانوں نے اور چیزیں بنا لی، لیکن کیا مٹی انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کائنات میں جو بھی چیز ہمیں نظر میں آتی ہے، ہماری نظر سے گزرتی ہے، ہمارا اپنا وجود سے لے کر اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خالق ہے، یعنی اس کا موجد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے، کیونکہ ان کا جو مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، اور ہمیں صلاحیت جو تخلیق کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو در حقیقت جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یا تو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اس کا خالق ہے یا بالواسطہ اس کا خالق ہے، لیکن خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ معنی تو ہو گیا الخالق کا، اور الخلاق کا یہ معنی ہے کہ اس کی مخلوقات بہت کثرت سے ہے، وہ کثیر الخلق ہے، وہ بہت زیادہ تخلیق فرمانے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تیسرے نام کی طرف جو ہے الباری. الباری الباری کا کیا معنی ہے؟ وہ ذات جو بغیر کسی سابقہ مثال کے وجود بخشنے والی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمینیں بنائی، آسمان بنایا. آپ کو پتہ ہے زمینیں بھی 7 ہیں، جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں. قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 14 طبق بنائے، یہ کیا کسی مثال کو دیکھ کر بنائے؟ کیا کوئی نمونہ اللہ کے سامنے موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نمونے کو دیکھ کر بنائے؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات، اس میں موجود ذرہ ذرہ ہر چیز، آپ غور کرتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابقہ مثال کے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی علیم اور اتنی قدرت والی ذات ہے کہ اس نے پوری کائنات اور ہر چیز بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، اس کو عدم سے وجود میں لے کر آیا. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوتھا نام جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس حلقے میں، وہ ہے المصور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تصویر بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے ایک شکل دی ہے. زمین کی الگ شکل ہے، پہاڑ کی الگ شکل ہے، آسمان کی الگ شکل ہے، اور سورج کی الگ شکل ہے، چاند کی الگ شکل ہے، دن کی الگ شکل ہے، رات کی الگ شکل ہے، روشنی کی الگ شکل ہے، اندھیرے کی الگ شکل ہے، انسان کی، پھر ہر انسان کی شکلیں مختلف ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی جو انگلیوں کے پور ہیں وہ دوسرے انسان کی انگلی سے نہیں ملتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شکلیں دی ہیں، یہ صورتیں بنائی ہیں اور ان کے اندر تبدیلی رکھی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علم کے کمال اور قدرت کے کمال کی دلیل ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب المصور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ بنی آدم اس کی جیسی تصویریں بنائیں، صورتیں بنائیں، اور ذی روح کی صورتیں بنائیں، ذی روح چیزوں کی صورتیں بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اور اس پر عذاب ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصویروں کے متعلق کہ ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ، کہ جو یہ تصویریں بناتے ہیں دنیا میں لوگ ذی روح چیزوں کی، ان کو قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ زندہ کرو ان چیزوں کو جن کو تم نے بنایا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ قیامت والے دن شدید ترین عذاب جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی تصویریں بناتے تھے. اب جب انسان تصویر بناتا ہے ہاں تو وہ ایک طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس پر عذاب کی وعید ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب بندہ اس کے ناموں کی معرفت حاصل کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جو ہم تصویریں بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور اس میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ تصویر بنانے کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لے، اس لیے کہ بہت سارے علماء نے یہ جو ہم موبائل سے تصویریں کھینچتے ہیں، جو ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہے، اس کو بھی اس کے اندر داخل کیا ہے. لہذا اس میں احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو. اب ہم سورۃ الحشر کی آیات کی تفسیر بھی جان لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے 3 نام اکٹھے ذکر فرمائے، هو اللہ الخالق الباری المصور، کہ وہ اللہ خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ جب یہ 3 نام اکٹھے آ رہے ہیں تو پھر علماء کہتے ہیں کہ الخالق سے یہاں پہ مراد ہوگا کہ وہ ذات کہ جس نے مخلوق کو بنانے سے پہلے اس کا پورا اندازہ لگایا اور نقشہ اور خاکہ بنایا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خلق ہے۔ اور پھر الباری، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو وجود میں لایا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہے المصور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیلی شکل و صورت اس کو عطا کر دی۔ تو هو اللہ الخالق الباری المصور، اس میں تخلیق کے 3 مراحل کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مرحلہ اس کی تقدیر کو مقدر کرنا، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ کیسے وجود میں آئے گی، اس کو مقدر کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ساری تفصیل کو لوح محفوظ میں لکھوا لیا، تقدیر یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس کو وجود بخشنا اس تقدیر کے مطابق، یہ صفت باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس میں الہی باری ہے، یہ اس کے اندر اس مرحلے کا بیان ہے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے پھر تفصیلی شکل عطا کرنا، اس کو صورت دینا، یہ اس کا بیان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم المصور میں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 4 اسماء اللہ الحسنہ کی وضاحت تھی اور اس کا بیان تھا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔